اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَؤُوا أَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النور جس کا مطالعہ پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا، اس کی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتیں تھیں، پچھلے ہفتے 5 آیات کی تلاوت اور اس کی تشریح کی گئی تھی، اور آج بقیہ 5 آیات کی۔ ان کا پس منظر بھی بیان ہوا تھا، کچھ آج بھی بیان کی جائیں گی۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے: اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح نہیں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، بریکٹ میں، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ بڑی ہی سینسٹیو آیات ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ پورا کا پورا قرآن اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انا انزلناہ، اس کتاب کا نزول ہماری طرف سے ہے، لیکن اس سورت کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ سورۃ انزلناہ وفرضناہ، یہ وہ صورت ہے ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں، اور اس میں ہم نے واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ پہلی آیات ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس آیات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آپ ترجمہ دیکھ لیا آپ نے، لیکن چونکہ یہ آیتیں پچھلی آیتوں کے تسلسل میں ہیں، اس لیے ان کا تھوڑا سا ذکر ضروری ہے کہ اس میں کیا بات کہی گئی تھی۔ کہا گیا تھا، پہلی آیت کا ترجمہ تو یہ تھا، دوسری آیت کا ترجمہ تھا زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم لوگوں کو اللہ کا قانون دین اللہ کے نافذ کرتے ہوئے ان دونوں پر ترس نہ کھانا چاہیے، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروہ موجود رہنا چاہیے۔ زانی نکاح نہ کرنے پائے مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے رویے میں اصلاح لے آئیں، اور تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ 5 آیتیں جو تھیں وہ پچھلے مرتبہ بیان کی گئی تھیں۔ پورے معاشرے کا جو بگاڑ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اس پہ کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہے، اور قرآن پاک میں اتنی سخت سزا کی تجویز کی گئی ہے اس سلسلے میں۔ اس سلسلے میں تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔
سزائیں جو دی گئی ہیں، تو ایک تو یہ چیز جو پہلے ہم نے بتا دیا کہ اس صورت کو اللہ نے کہا کہ فرض ہے، اس کی پیروی بالکل ضروری ہے اور اس کی تنفیذ لازمی ہے۔ ہم نے فرض کیا ہے، ہم نے اتارا، تو کیا کہتا ہے اس کا مطلب؟ یعنی صاحب جہاں ہوگا ہو جائے گا؟ نہیں، آیا صاحب بتا رہی ہے کہ اس کی تنفیذ لازمی ہے مسلمان پہ، اس کو کرے۔ ظاہر ہے کہ الٹپ نہیں ہو جائے گا، اسے کام حکومتوں میں کرنے کا، لیکن یہ ہم پہ مینڈیٹری ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے، ورنہ معاشرے میں یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے۔ اس کے اہم احکامات کیا تھے؟ پہلی بات یہ کہتی جلد کی سزا جو ہے غیر شادی شدہ مرد عورت کے لیے ہے، جو ان میرڈ ہوں۔ جلد معنی وہ جو کوڑے مارنے کی 100 مرتبہ، اور جو شادی شدہ ہوں جسے کہتے ہیں کہ غیر محسن، تو اس کے لیے سزا جو ہے اور سخت ہے۔ قرآن میں اس کا انڈائریکٹلی حکم ہے کہ سخت سزا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا اس وقت رجم کی ہے۔ رجم کی سزا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آدھا اس کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ بھاگ نہ سکے، اور پتھروں سے مارا جائے، اور پبلک مارے اس کو، یعنی اس میں ذلت بھی ہے اس کی اور تکلیف و موت تو ہے ہی، وہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے جو بات کہی گئی تھی کہ سزا کے نفاذ میں ایک گروہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد اس کو سزا دینا تو ہے ہی۔ معاشرے میں اگر لوگوں کے دلوں میں ایسے کیلے پڑ رہے ہوں تو وہ باز آ جائے کہ نہیں صاحب یہ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ عبرت ناک سزائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ کوئی دوسرا اس کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کے بعد سے ایک بات اور کہی گئی تھی اس کے اندر میں کہ بعد میں اس کا آیا کہ جو ہے وہ اس کا زانی اور زانیہ کے رشتہ سوسائٹی سے کاٹ دیا گیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ زانیہ نکاح نہ کرے مگر مشرک سے، زانی نکاح نہ کرے بلکہ مشرکہ یا زانیہ سے یا مشرکہ سے سوسائٹی میں کاٹ دیا جائے۔ آپ اس کا تصور کیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جس کے بارے میں ہو جائے کہ نہیں نو بڈی ول میری دیم، سوسائٹی میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی، ان کو ہر طرف چتکارا جائے گا۔ یہ معمولی چیز ہے، یہ ایک دم سے سوسائٹی سے ان کو کاٹ دیا جائے ایسے لوگوں کو۔ آج سب کچھ دیکھا جائے گا شادی میں، کوئی کردار کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس کے اسکول ڈیز تھے، کیا یونیورسٹی ڈیز تھے، نوبڈی نوز اباؤٹ اٹ۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ کاٹ حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد سے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام جو ہے اس پہ قدغن نہیں لاتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی باربیرین سزا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ہے کہ اس کے اقتصادی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ایسے تمام راستے کو قرآن اسلام بند کرتا ہے جس کے ذریعے وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ مومنون میں کی شروعات میں کہا گیا تھا، جہاں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے لغو سے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، تزکیے پہ کے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ 4 آیتیں ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بتائی گئی تھی۔ اتنی بڑی چیز ہے، باقی ایک چھوٹی چھوٹی آیت، یہ شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حفاظت میں تدابیر شروع سے شروع ہوتی ہیں، ایسا لٹریچر، ایسی موسیقی، ایسے گانے، ایسے پکچر، ایسی گفتگو، ایسی یعنی تمام وہ چیزیں جو اس کی طرف لیڈ کرتی، اس طرف لے جاتی، اس تمام پہ پابندی لگا دی جائے۔ ایک پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے، صالح معاشرہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو اگر کچھ دوسرے ممالک میں ایسے جانے کا اتفاق ہوا اور دیکھا ہو، اس ملک میں تو ہم نے نہیں دیکھا اس طرح کا، کہ جہاں پہ اس قسم کی چیزوں پہ حکومت کے سخت پابندی ہوتی تھی، میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں پہ، تو وہاں پہ ایسا دیکھا جاتا تھا کہ آدمی کے دماغ میں تصور ہی نہیں آئے پردے کا انتظام، کوئی بے پردہ نہ گھومے، کپڑے ان کے ساتھ ہی رہوں، ہر طریقے سے انتظام کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے پھر یہ حکم دیا گیا کہ لوگ شادی جب عمر ہو جائے شادی کر دی جائے فوراً اس کے لیے، جو اس کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو حکومت گورنمنٹ اس کی شادی کروائے، وہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو کہا کہ نوجوان روزہ رکھیں۔ تمام تدابیر اختیار کر دینے کے بعد میں اس کے بعد بھی کسی کو کیڑے پل رہے تب یہ سخت سزا دی گئی ہے، اور اس کے نتائج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چنانچہ جو پہلے اسٹیٹسٹکس آیا کرتی تھی ان ممالک میں، جس میں کہ سعودی عرب آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اور یمن پہ شرائع نافذ تھیں، ان کا اسٹیٹسٹکس شو کرتا تھا کہ بیر منیمم یعنی فیو، جسے ہم کہتے ہیں گنتی کے، ایسے ہوا کرتی تھی، جبکہ اسی زمانے ہمارے ملک میں یہ تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں میں پہنچتی تھی۔ تو اس طرح اسلام اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے۔ اب اس کے بعد سے ایک چیز جو آئی تھی، جو اس میں پچھلے انہی آیتوں میں اس میں تھا وہ
کیا کہتے ہیں کہ یہ قذف کی، اچھا وہ صاف نہیں کیا تو، لیکن یہ بات آج کل عام ہوگی چلی جا رہی ہے، جس پہ چاہے کوئی الزام لگا دے. تو کہا گیا تھا، اس سلسلے میں کہا گیا کہ جو کوئی الزام کسی پہ لگائے اور اس کے لیے وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو ان کو 80 کوڑے مارو. اور ایک تو تازیانہ ہو گیا 80 کوڑے، کوئی معمولی سزا نہیں ہے یہ. دوسرے سزا یہ ہے کہ اس کی گواہی جو ہے مردود الاشہاد کہا گیا ہے، ساکت الاشہاد، اس کی گواہی قابل قبول ابداً کبھی نہیں. آپ سائنس سے کیا کرتے ہیں؟ آپ چیز کی گواہی دیتے ہیں. آپ کوئی مان ہی نہیں رہے گا سوسائٹی میں ایک آدمی جو ہے اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے برے الزامات لگاتا ہے یہ. اور تیسری چیز کہی گئی تھی فاسق. تو پہلی سزا جسمانی ہے، دوسری سزا اخلاقی ہے، اور تیسری سزا جو ہے وہ روحانی ہے. وہ فاسق ہے، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں. اس سلسلے میں آگے کہا گیا تھا، جو آخری آیت تھی وہ کہ الا الذین، یعنی کہ جو اس پہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، رحیم فرمانے والا. اس سلسلے میں ہمارے فقہا نے یہ بات اٹھائی ہے کہ یہ اس سے توبہ کرنے سے کیا چیزیں واقع ہوں گی. تو اس پہ امام احمد، امام مالک اور امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ جو ہے گواہی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق شمار کیا جائے گا. جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ گواہی بھی اس کی قبول کی جائے گی اور جو ہے اس کو فاسق ہونے کا اس کا جو لقب تھا وہ ختم کر دیا جائے گا. اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صرف اس سے جو فسق والا معاملہ ختم ہوگا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ساکت الاشہاد وہ رہے گا، اس کی گواہی قبول نہیں کبھی کی جائے گی. اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ توبہ کرے اور توبہ میں اس چیز کا اقرار کرے، وہ توبہ تو جانتے توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا اقرار کرے کہ وہ پبلک میں کہے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا اور اس شخص سے معافی مانگے. ظاہر ہے کہ اس نے بات جب کہہ دی کہ جو میں نے الزام لگایا تھا میں نے جھوٹ لگایا تھا اور اس شخص سے معافی مانگی اس نے، تو اب معاشرے میں بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. اس نے جو قذف کا معاملہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، وہ غلط تھا، سب لوگ جان جائیں گے اس کو. اس کی کیا شکلیں ہوں گی، میں بھی اٹ از اے پبلک اناؤنسمنٹ، جو بھی کہا جائے بہت بڑی بات ہے یہ. تو ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس سے جو ہے وہ اس کے ساقط الاشہاد ہونے کا بھی اس پہ جو ہے اس سے یعنی اس پر سے یہ شرط ختم ہو جائے گی اور اس کی گواہی مان لی جائے گی. ہمارے مفسر کہتے ہیں، جو امام سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ صائب معلوم ہوتی ہے رائے کہ جب وہ مان لے، اس کا اقرار کر لے تو. لیکن عام طور سے ہمارے پرانے ائمہ نے یہی کہا ہے کہ نہیں، وہ صرف آخری چیز اس کا جو ہے فسق جو ہے اس سے ختم کیا جائے گا، لیکن باقی 2 چیزیں برقرار رہیں گے. اب اس کے بعد سے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو بڑی بے چینی پیدا ہوگی، بڑی سینسٹیو بات ہے یہ. انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیور قسم کے انسان تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے یہی حکم نازل کیا ہے؟ کیا اس میں حکم ہے اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے تو 4 گواہ لائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ نے یہی نازل کیا ہے؟ تو آپ کو کچھ یہ بات بڑی ناگوار گزرنی چاہیے. صحابہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ملامت نہ کریں، یہ جو ہیں بڑے غیور آدمی ہیں. جب بھی انہوں نے شادی کی ہمیشہ کنواری سے شادی کی، لیکن اگر کسی کو طلاق دی تو پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس سے دوبارہ شادی کر لے. اس لیے انہوں نے ایسا کہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انقباض اس کے سلسلے میں طاری تھا اور آپ کچھ پریشان سے ہوئے تھے. اب یہ نہیں معلوم کہ واقعہ اسی دن کا ہے یا چند دنوں کے بعد کا ہے، لیکن صحابہ میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ معاملہ تو یہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کہاں سے 4 گواہ لائے گا کسی کے سلسلے میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. ایک واقعہ اس نے پیدا کیا اس قسم کا. ہوا یہ کہ ایک صحابی جن کا نام ہلال بن امیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 3 صحابہ میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. ان کی برات کا اعلان سورہ روم میں ہی آگے آنے والا ہے اس سلسلے میں. تو وہ حاضر خدمت ہوئے.
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بڑی دیر سے کھیت سے واپس آیا اور میں نے اپنے گھر میں وہ دیکھا اور سنا. آپ سمجھ گئے مطلب. اب میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سن کے ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تو معاملہ وہ چل ہی رہا تھا، تو لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اس چیز کو سن کر کے. اور پھر آپ نے کہا کہ اب تم جاؤ گواہ لاؤ، کیونکہ اب تک قرآن کی ہی آیت تھی، آیت نمبر 4، جاؤ 4 گواہ لاؤ ورنہ اپنی پیٹھ کو تیار رکھو، اس پہ اب حد جاری کی جائے گی. یعنی کون سی حد؟ 80 کوڑے کی. انہوں نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. پھر آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، ان صحابی کی اور دونوں سے، اور پھر ان کو یہی تلقین کیا کہ تم میں سے ایک تو جھوٹا ہے. بیوی کہہ رہی کہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، تو اس لیے تم اقرار کر لے. لیکن وہ یہی بار بار کہتے رہے، حضرت کیا کہتے ہیں کہ حضرت ہلال بن امیہ، یہ حضرت امی صاحب بالکل سچ کہہ رہا ہوں. یہ انقباض کی کیفیت آپ پہ طاری تھی، اتنے میں وہ کیفیت آپ کے اوپر ہوئی جو یعنی وحی کے نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی. یعنی پیشانی پہ پسینے کے قطرے آ جانا اور کچھ جیسی جو کیفیت ہوتی ہے آپ اس کو جانتے ہیں. اس کے بعد جب آپ اس سے فارغ ہوئے، جب آپ کے وحی نازل ہو گئی، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. وہ آپ نے کہا، ہلال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، یہ فرمایا آپ نے. اب انہوں نے وہی آیت نازل ہوئی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اس کو آپ نے ذکر کیا. ابھی اس سلسلے میں ہم کچھ اور باتیں ہم کریں گے. تو اس میں یہی کہا گیا تھا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. تو اس میں کہا گیا تھا کہ جو ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. تو آپ نے پھر ان دونوں کو بلایا، بیوی بھی آئی، اور پھر آپ نے تلقین کیا کہ دیکھو تم میں سے ایک تو جھوٹا ہے، مناسب ہے کہ قبول کر لے جو جھوٹا ہے، اور یہ جان لو کہ دنیا کا آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے ہلکا ہے. دنیا میں عذاب جو دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، وہ بہت کم ہے. آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے یہ آپ نے اس سے فرمایا. لیکن وہ اپنی بات پہ مصر رہے کہ نہیں بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ان کے اندر ملائنت کرائی جائے، جس کو کہتے ہیں اسلام لعان کہتے ہیں، وہی جو یہاں پہ کہا گیا ہے. یہ جو بات آئی اس کو لعان کہتے ہیں، لاف عین الف نون لعان. تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے ان کو بار بار آپ تلقین کرتے رہے یہی بات کی کہ جو ہے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. انہوں نے 4 مرتبہ قسم کھا کر کے یہی بات کہی کہ وہ اپنے الزام میں سچے ہیں. اور 5ویں بار جب آیا تو آپ نے پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوچ لو آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. انہوں نے 5ویں مرتبہ بغیر کسی جھجک کے اور یہی بات کہی جس میں کہا گیا ہے کہ اگر میں اپنے اس میں الزام میں اگر وہ جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ لعنت ہو. اس کے بعد آپ نے ان کی بیوی سے کہا کہ وہ اب یہی کام کرے. اس نے بھی جیسا قرآن میں کہا گیا ہے کہ اب ہاں اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ لعنت مرد کی طرف سے ہو جائے گا، الزام اس نے لگایا ہے، اب اگر عورت خاموش رہتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو قبول کر لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا وہ خاموش رہے، اس کی تردید نہ کرے. دونوں صورتوں میں یہی بات ثابت ہوگی کہ مرد کا الزام سچا تھا. تو اسلامی قانون جو ہے، جو حاکم ہے، وہ کیا نافذ کرے گا؟ وہی جو اس کی رجم کی سزا ہے اس پہ نافذ ہوگی. دنیا کا عذاب ہے وہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اس نے بھی جو ہے
4 مرتبہ یہی بات کہی جو قرآن میں کہی گئی ہے کہ وہ جو ہے عورت کی سزا کیسے ٹل سکتی ہے؟ اس کی سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو ہے یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اللہ کی قسم 4 بار کھائے اور کہے کہ جو میرے شوہر نے الزام لگایا مجھ پہ کہ میں نے اس کا ارتکاب کیا ہے، یہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہے ادر وے راؤنڈ تو پھر مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ 4 مرتبہ جب وہ کہہ چکی تو آپ نے پھر وہی بات اس سے جملہ فرمایا کہ دیکھ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے۔ کچھ دیر تک جھجکی وہ، حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اعتراف کرے گی، جھجک رہی ہے وہ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، یہ جملہ آتا ہے کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور پھر اس نے جو ہے 5ویں بار یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، یعنی اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ لعنت ہو، یعنی اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی کرا دی، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ بہت اہم باتیں ہیں، جدائی کرا دی، اب اس کے بعد سے حد نافذ نہیں ہوگی۔ اس نے اس پہ الزام لگایا لیان میں، اس نے اس کا انکار کیا، وہ قسم کھائی ہو۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ اب دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی، یہ طلاق نہیں ہے، طلاق چاہے تو دے سکتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حاکم وہاں موجود ہے، دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اب ایک چیز اس میں جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ اگر حمل ہے وہ کیا اس کا بارے میں مانا جائے گا، یعنی اسلام کتنا سینسٹیو ہے۔ اس کے کہا گیا ہے کہ اب اگر ایسا بچہ ہوگا تو وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، ہے نہیں، وہ تو اس کا انکار کیا اس نے، اب ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یہ بڑی اسلامی قانون ہے، اس کو یہ یعنی وہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، ولد الزنا کہہ دے گا، وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ اس سے بڑی بات، بچے کے اوپر کوئی معتون اس کو نہیں کرے گا کہ اسکول میں جا رہا، کالج میں جا رہا، بعد میں کہے گا تو ایسا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا اس پہ قذف کی سزا نافذ ہوگی، یاد رکھیے گا، یہ ہے اسلام۔ وہ بچہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ماں کے نام سے جانا جائے گا، کوئی باپ کا نام نہیں لے گا، وہ صرف ماں اس کے جو ہے اس کی یعنی ولدیت میں جو کہا جاتا ہے پیرنٹیج میں رکھی جائے گی، اور کوئی اس کو معتون نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ معاملے کا قضیہ کا فیصلہ ہو گیا تو کہا کہ اگر وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ اس کے یہ چیزیں ہو، یعنی سرخ رنگ کا ہو، دبلا پتلا ہو، اس کے پیر پتلے ہوں، غالباً اسی طرح کے حضرت یہ ہلال بن امیہ آتے ہیں، تو یہ ان کا بیٹا مانا جائے گا۔ لیکن ادر وے راؤنڈ اگر ہے، وہ کچھ موٹا ہے، اس کی رانیں موٹی ہیں اس کا، اور گندمی رنگ کا کچھ ایسا آپ نے بتایا، تو وہ اس شخص کا ہوگا جس کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ لڑکا بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے فرمایا تھا۔ آپ نے کہا، یہ بھی بخاری میں ہے، لولا الایمان لکان علی ولہا شان، اگر قسمیں نہ ہوتی اس عورت کے ساتھ میرا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا، اس قسم نے اس کو بچا لیا، نہیں تو بالکل صاف واضح ہو گیا تھا کہ عورت جو ہے ملزمہ ہی ہے۔ یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم میں سے باقی تفاسیر میں ہمارے علماء نے کیسی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ ابھی ہم نے بتایا اس کے شان نزول میں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے اسی دن یا اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئی، آیت نمبر 9 اور 10، جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا؟ پہلے نازل کر دیتا یہ بات کیجیے۔ تمہارے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، احکامات ایسے ہیں جو آیت اس وقت نازل کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ دنیا کی جو دوسری کتابیں پائی جاتی ہیں دے آر تھیوریٹیکل ہو جاتی ہو، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، تاکہ اس کے لوگ اہمیت کو سمجھیں اور اس کے نفاذ میں ہم تنگوش ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا کو بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، اس کے لیے اور اس کے لیے راہیں نکالتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بریکٹ میں لکھا گیا ہے، یہ عمران سبھی لکھا ہے کہ تم بیویوں پر الزام کے معاملے میں بڑی پیچیدگی میں پڑ جاتے ہیں، کسی نے کہا تو بڑی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، کہ اللہ کا فضل احسان تھا، اس نے اسی طریقہ نکال دیا۔ اس آیتوں پہ آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ اسلام جو ہے کیسے، اور یہ مسئلہ بہت پیچیدہ، آپ کو شاید علم میں ہو، اگر کوئی آدمی ایس ایس پی آفس جائے جہاں پہ پولیس والے معاملات ہوا کرتے ہیں، اتفاق سے ایک مرتبہ ہوا تھا محلے کے کسی مسئلے میں، تو اچھی خاصی مسلمان خواتین اس قسم کے مسائل کو لے کے پہنچتی وہاں پہ، اور وہاں کے جو چپراسی بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں سن کر کے، اس کو تھیوریٹیکل نہ سمجھا جائے۔ قرآن پاک نے کہا کہ سخت مسئلہ ہے یہ، اور اتنی تفصیل سے بیان کر کے، اور وہ اسلام کون سا معاشرہ برپا کرنا چاہتا ہے، وہ تمام چیزیں جو اس کو راستے میں یعنی جو اس میں معاون ہوتی ہیں ان کو روکا جائے، اور وہ کیا تدبیریں اختیار کی جائیں جس کے ذریعے سے وہ صالح معاشرہ پیدا ہو، کہتے ہیں نور علی نور، اس سورہ کا نام النور ہے، وہ آگے آتے آ رہی ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہے جو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی کے سلسلے میں رونے کر دیا تھا، واقعی پہ وہ اگلی آیتوں سے شروع ہوگا۔ تو ایسے معاشرے کو اسلام برپا کرنا ہے کہ اس میں نور لنا نور ہو، ہر طرف پاکیزہ پاکیزہ پاکیزے کا ماحول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے، اس کی اسپرٹ کو سمجھنے، اور ان پہ جو ہے عمل کرنے جہاں پہ اس کی ضرورت ہو، اور اپنے آپ کو صالح بنانا، نیک بنانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو فرض کیا ہے، ان کو نفیذ کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔